السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، بحوالہ سورہ آل عمران آیا 185، یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن روئے زمین پر بعض شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کی موت کی وجہ سے ہونے والا خلا پر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام راؤ محمد عبدالوہاب تھا اور آپ 1922 عیسوی میں بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے، جبکہ آبائی علاقہ سہارنپور تھا۔ تقسیم ہند کے وقت آپ پاکستان تشریف لائے اور تحصیل بورے والا ضلع وہاڑی کے ایک گاؤں کو وطن بنایا۔ تقسیم سے قبل 1944 عیسوی ہی میں آپ کی ملاقات مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی اور 6 ماہ کا عرصہ ان کی خدمت میں گزارا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور تبلیغ کا کام سر انجام دیتے رہے۔ آپ نے گریجویشن کی تعلیم اسلامیہ کالج لاہور ریلوے اسٹیشن سے حاصل کی اور دوران تعلیم ریلوے اسٹیشن سے شیراوالا گیٹ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کے لیے پیدل باقاعدگی سے جاتے رہے۔ آپ کا اصلاحی تعلق شیخ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، جن سے آپ کو خلافت بھی عطا ہوئی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد تحصیلدار کے عہدے پر ملازمت ملی، لیکن کچھ عرصہ بعد آپ نے ملازمت کو خیر بات کہہ کر اپنی زندگی تبلیغی سرگرمیوں کے لیے وقف کر دی، بلکہ آپ ان ابتدائی 5 افراد میں سے تھے جنہوں نے پوری زندگی رائے خدا کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس دوران آپ نے بہت سے علماء ربانی سے فیض حاصل کیا، جن میں تبلیغی اکابر میں سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ موجودہ دور میں آپ وہ آخری شخصیت تھے جنہوں نے براہ راست ان تینوں بزرگوں سے استفادہ حاصل کیا، اور حضرت اپنے بیانات میں ان تینوں اصحاب کی مجالس کا تذکرہ بھی فرماتے رہتے تھے۔ مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تو ملفوظات حضرت اپنی ڈائریوں میں محفوظ کرتے رہے تھے اور آخر عمر تک ان ڈائریوں سے من و ان ملفوظات اپنے بیانات میں نقل کرتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں تبلیغی جماعت کے پہلے امیر جناب محمد شفیع قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نامزد ہوئے۔ ان کے بعد حاجی محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ امیر مقرر ہوئے، جو کہ مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم کے والد ماجد تھے۔ 1992 عیسوی میں حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب امیر جماعت منتخب ہوئے اور تادم آخر فریضہ اور ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دیتے رہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تقویٰ اور قبولیت کا اونچا درجہ عطا فرمایا تھا۔ ایک عالمی ادارہ کی جانب سے دنیا کی 500 مسلمان بااثر شخصیات کی فہرست جاری کی گئی تو حضرت حاجی صاحب کا اس میں 10واں نمبر تھا، اور یہ مقبولیت محض دین کی خدمات کی برکت سے تھی، ورنہ سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت حاصل کرنا کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ عملی زندگی میں حضرت اس سے بے خبر تھے۔ تقویٰ اور امت کی غمخواری کا یہ عالم تھا کہ حضرت کے خادم کا کہنا ہے کہ کھانا اور سونا یہ دونوں چیزیں حضرت کے ہاں اہمیت کی حامل نہ تھی، حتیٰ کہ کئی ماہ روزانہ ایک طرح کا کھانا کھاتے، کبھی تقاضا نہیں کیا کہ آج کچھ اور بنا لیا جائے۔
اسی طرح نیند کا یہ عالم تھا کہ گھنٹوں بیان جاری رہتا اور اسی دوران بسا اوقات بات کرتے کرتے ذرا دیر کے لیے آنکھ لگ جاتی اور پھر سلسلہ کلام کو پہلی جگہ سے جوڑ کر بات مکمل فرماتے۔ ہر لمحہ یہ فکر کھاتی رہتی کہ کس طرح ساری کی ساری انسانیت اللہ کے حکموں پر چلنے والی بن جائے۔ اسی فکر کا نتیجہ تھا کہ گلے کی سخت معذوری اور ڈاکٹروں کی ممانعت کے باوجود کئی گھنٹے مسلسل بیان فرماتے رہتے اور روزانہ کی یہی ترتیب تھی اور ایک دن میں کئی بیانات کرتے۔ اسی فکر میں اپنی عمر کی 74 بہاریں گزار دیں، جن میں سے 26 سال امارات کی ذمہ داری کے ساتھ گزارے اور 96 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہہ کر دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اپنے عقیدت مندوں کے لیے آخری وصیت کے طور پر درج ذیل پیغام چھوڑا کہ مجھ سے محبت اور تعلق رکھنے والے احباب سے میری گزارش ہے کہ اپنی سوچ اور فکر اور اپنی استعداد و صلاحیتوں کو دین کی سربلندی کے لیے صرف کریں اور سب لوگ آپس میں محبت سے رہیں۔ اللہ ہمیں حضرت کی وصیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور حضرت کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بلا شبہ حضرت عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات میں سے تھے جو اپنی ذات کی قربانی دے کر لوگوں کو نفع پہنچاتے رہے۔ اللہ بدلے میں ان کو اخروی نفع نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین۔